یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو، ہمارے سامنے حضور کی تعلیمات ہوں، اتنا نور برس رہا ہو ان کی سیرت کے انوار کا، اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ وہ سنورے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا، کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں دینا، چاہے وہ میرا ہمسایہ ہے یا میرا دشمن ہے۔ مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے، وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے، کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کی فطرت کے اندر اللہ نے اپنی فطرت کا عکس رکھا ہے، اپنی فطرت کا جمال ماں کی فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ ماں مستور ہے پردوں میں، لیکن اس کی تربیت بول رہی ہوتی ہے۔ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ بیٹوں کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہے۔ صدق و صفا کے جوہر جو پیدا ہوتے ہیں اولاد کے مزاج کے اندر، وہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضور اس پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور اس کی سسکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ خیر وہ خاموش ہو گیا، حضور دوبارہ منبر پر بیٹھے۔ صحابہ کی آنکھوں میں استجاب کی کیفیت تھی، سوال چمک رہے تھے، یہ ماجرا کیا ہوا؟ کبھی درخت بھی روئے ہیں اور تنا بھی خشک، اور وہ رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے کہ دل ڈولتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، لو لم افعل ھکذا لحن الی یوم القیامہ۔ صحابہ اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ رومی کہتے ہیں، استن حنانا در ہجر رسول زارمی نالت جو ارباب عقول، کہ عقل والوں کی طرح وہ استن حنانہ حضور کے ہجر میں رو رہا ہے۔ تو کائنات پوری حضور کی محبت میں جل رہی ہے۔ کانا وحشن لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اہل خانہ کے پاس ایک ممولہ تھا۔ جب حضور گھر میں ہوتے تو کسی کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھنا رہتا، اور جب حضور گھر سے چلے جاتے اضطربہ، مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی اوپر، کبھی نیچے۔ حضور دوبارہ گھر آ جاتے تو پھر فسکنا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا۔ تو ان کا پیار، ان کی محبت ہر سینے میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، دل ذرہ میں، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے کسک اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ تو ہر جگہ اسی کی چمک ہے۔ شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق۔ تو یہ ہر جگہ ہی یہ پیار ہی محبت پھیلی ہے، الفت ہی الفت پھیلی ہے۔ تو یہ تو حضور کا پیار ہے۔ اب حضور بھی تو پیار کرتے ہیں یار، حضور پیار کرتے ہیں تو اتنا پیار پھیلا ہے نا، حضور محبت دیتے ہیں تو اتنی محبت پھیلی ہے۔ تو آج کا عنوان ہے، ماذا یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آئیے سنیے، اللہ اکبر۔ یحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان، حضور سب سے زیادہ پیار ایمان سے کرتے ہیں۔ کس سے پیار کرتے ہیں؟ ایمان سے۔ ایمان حضور کو محبوب تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔ اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور جواب کیا آیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،
اور لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. تو حضور کو ایمان محبوب تھا، تو ہمیں بھی ایمان محبوب ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے حضور کو محبوب تھا. یہ سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے. سب سے قیمتی دولت ایمان ہے. جس طرح ہم باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان کا شکر ادا کریں کہ یہ نصیب ہو گیا. آج ہم شکوہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بہت کچھ نہیں ہوگا، لیکن اتنی بڑی دولت